بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع منع کرو اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، وہ جوہرہ نیرہ تو شروع ہوگی کتاب الطہارت سے۔ یہ خطبہ علم مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا ہے بسملہ کے ساتھ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 1، قرآن مجید کا وفاق کیا ہے، موافقت کی ہے۔ قرآن مجید کے آغاز بسم اللہ سے ہے، اور رسول اللہ الوحید کے قول کی اقتفا کی ہے، یعنی تابع داری کی ہے۔ وہ قول ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر۔ تیسری وجہ و اقتداء بفعلہ کہ اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کی اقتدا کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مکتوبات تھے، جو سرکار صحابہ پاک سے لکھواتے، سرکار کے مکتوبات وہ بسم اللہ سے شروع ہوتے تھے، جیسا کہ کتب سیر میں ان خطوط کو نقل کیا گیا کہ یہ خط ہے سرکار کے، ان میں پہلے بسم اللہ ہے، سیر والحدیث۔ اور وجہ یہ ہے کہ چوتھی کہ مصنف علیہ رحمہ نے سلف صالحین کے عمل کا امتثال کیا ہے، کیونکہ صالحین کا طریقہ اپنی کتابوں کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں، تو مصنف نے اپنے سے پہلے لوگوں کا امتثال کیا۔ وفاق، اکتفاء، اقتداء تے امتثال۔ پانچویں وجہ وقصداً للإعانة باسمہ سبحانہ عز شانہ فی التصنیف۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ بسم اللہ اس لیے لائے ہیں، اس لیے بسم اللہ سے آغاز کیا تاکہ اللہ سبحانہ کے نام کے ساتھ مدد حاصل کی جائے۔ کس شے میں؟ تصنیف میں، وہ تصنیف جو اہم الامور ہے، اور تصنیف بھی دین فقہ۔ اچھا جی، اگر بسم اللہ سے کتاب کے آغاز کی یہ وجہ ہوں تو پھر لیکن جزئیت نہیں ظاہر ہوتی، یہ جو آخری استعانت والی نہیں ظاہر ہوتی اس نہج اخیر پر، اور یہی ظاہر ہے حدیث مذکور اس میں ہے بے بسم اللہ۔ کیا ہے؟ کیونکہ بنایا گیا با کو صلہ بدایت کا، کہ نا ابتدا کی گئی اس میں بسم اللہ کے ساتھ، اور با جائز ہے یہ کہ ہو ملابست کی ختم۔ اور ظرف جو ہے نا بسم اللہ، ظرف مستقر ہے، حال ہے بسم اللہ، ضمیر سے جو اولا یبدأ میں ہے فی ابتداء الکتاب، جیسا کہ داخل ہے کہ جیسا کہ
کہتے ہیں کہ دخلت علیہ بثیاب السفر، یا یہ با استعانت کے لیے ہے اور پھر ظرف لغو بنائے گا، اور بسم اللہ والی با کی بات چل رہی جو حدیث پاک، جس نے اختیار کیا ہے اول کو نظر کی ہے اس بات کی طرف بے او ملابست کی کہ یہ ادخل فی التعظیم ہے، جس نے اختیار کیا ہے ثانی کو انہوں نے نظر کی ہے کہ یہ مشرع کہ فعل نہیں پورا ہوتا مگر وہ کہ نہ شروع نہیں تام ہوتا وہ جو نہ شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، شروع کریں گے تو پورا ہوگا۔ قاضی بیضاوی علیہ رحمہ کی تفسیر میں ہے کہ انما، وہ جہاں تفسیر کر رہے ہیں وہ بسم اللہ کی، یہاں قدوری کی نہیں، قرآن پاک کی تفسیر میں انہوں نے کہا ہے کہ بسم اللہ کہا قرآن پاک کے شروع میں، اور باللہ نہیں کہا، باللہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تبرک اور استعانت اسم کے ذکر کے ساتھ، سنیجے، بے ذکر اسم، بے ذکر اسمن، کہ بے تبرک اور استعانت اسم کے ذکر کے ساتھ ہونی تھے، نہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اس لیے کہا بے اسم اللہ۔ یا یہ ہے کہ اگر باللہ کہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ با قسمیہ ہے، تو یمین اور تیمن کے درمیان فرق، تیمن برکت حاصل کرنی، اس لیے بسم اللہ کہا ہے اور باللہ نہیں کہا جی۔ اچھا جی، بسم اللہ میں اسم جلالت، اسم جلالت اللہ، یہ علم ہے ذات علیہ کا، جو ذات بلند ہے، جو مستجمع جمیع صفات کمالیہ ہے، اس کا یہ علم ہے۔ مختار یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ اسم عربی ہے، اجمی نہیں، غیر مشتق ہے، مشتق نہیں، یہ عربی ہے اور یہ قول ہے سیبویہ کا، خلیل کا، ہمارے امام اعظم کا اور امام شافعی کا اور اکثر اصولیین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، مشہور استدلال میں کہ یہ مشتقی نہیں ہے، غیر مشتقی، بے الہن تھا تو پھر الف لام داخل کیے، اس طرح نہیں، مشہور دلیل پکڑنے میں اس کے عدم اشتقاق پر یہ ہے کہ اگر اس میں جلالت کو مشتقی بنائیں تو پھر اس کا معنی تو کلی ہوگا، اس کا کل پرسوں پڑھے جی۔ تو اس وقت جو کلمہ توحید میں الا اللہ ہے وہ مفید توحید نہیں ہوگا، وہ کیونکہ کلی معنی والا احتمال ہوگا، تو کلی معنی کا جب احتمال ہوگا تو پھر مفید توحید نہ ہوا۔ حال وحیث ہو، جب کہ اجماع ہے سارے علماء کا اس بات پر کہ یہ کلمہ مفید توحید ہے، بے الا اللہ کا مطلب ہے معبود صرف اور صرف ایک ہے۔ تو علمنا کہ یہ علم ہے، تو لہذا ہم نے یہ بات جان لی کہ اس میں جلالت علم ہے ذات معینہ واجبہ کا۔ سنیں گل، اس میں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ نہیں فائدہ دیتا اس کلی ہونے کی تقدیر پر، اپنے مفہوم کے اعتبار سے توحید کا فائدہ نہیں دیتا، لیکن جب علم بن گیا نا ذات واجب الوجود کا، تو اب تو وہ توحید کا فائدہ دیتا ہے جی، اب تو وہ فائدہ دیتا ہے۔ اچھا، جنہوں نے یہ کہا ہے نا کہ یہ مرتجل ہے، مطلب ہے کہ بھئی اجمی ہے، اس کو عربی بنایا گیا، پہلے اور معنی تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بِأَنَّهُ يُوصَفُ وَلَا يُوصَفُ بِهِ،
کہ یہ موصوف تو ہوتا ہے الحمدللہ الذی، جی، اور صفت نہیں بنتا، صفت نہیں بنتا۔ باقی اقوال القوم اس کے اشتقاق میں کثیر ہیں، مذکور ہیں بڑی کتابوں میں، ختم ہوگی بات، اتنا ہی مسئلہ تھا۔ الرحمن یہ لفظ عربی ہے باعتبار اصل کے، لیکن بیان کیا گیا ہے فی موضع کہ جیسا کہ استغفر اللہ، جیسا کہ یہ بات بیان کی گیا اپنی جگہ میں کہ یہ رحمان کا معرب نہیں ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ رحمان کا اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ اصل عربی ہے، وہ خام مجمع کے ساتھ جیسا کہ کہا گیا۔ اور یہ جو ہے نا رحمان صفت مشبہ ہے راحمہ سے، کس سے؟ تو چونکہ صفت مشبہ تو فاعلہ سے بنتی ہے، تو بعد راحمہ کو نقل کیا راحومہ کی طرف، شابہ سے، بعدم اشتقاق صفت مشبہ الا من لازم، جیسا کہ رحیم، اور وہ مشتق من الرحمت کر رحیم، اور رحمت کا معنی کیا ہے؟ بس مسئلہ نمبر 9، رحمت کا لغوی معنی ہوتا ہے رقۃ القلب اور انعطاف، کہ کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل کا نرم ہونا اور دل کا اس کی طرف جھکنا، اور یہ بات تقاضا کرتی ہے تفضل اور احسان کا، کس کا؟ احسان کا۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ قلب اور قلب کی رقت اور انعطاف سے پاک ہے، بس اس وقت تطلق علیہ یراد بہا ارادۃ الخیر للخلق و دفع ضرر عنہم، تب اللہ کو کی طرف جب رحمت کی نسبت ہوتی ہے تو اس وقت مراد ہوتا ہے کہ مخلوق کے لیے خیر کا اللہ کا ارادہ فرمانا، مخلوق سے ضرر کو دفع کرنا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت وہ ہوگا من صفات المعنویہ، یا اللہ کا انعام کرنا مخلوق پر، اب وہ صفات افعالیہ سے ہو جائے گا۔ باقی رحمان میں مبالغہ ہے جو رحیم میں نہیں ہے، کیونکہ حروف مبانی حروف کی زیادتی ہوتی ہے معانی کی زیادتی کے لیے۔ بعض نے یہ فرمایا ہے کہ لفظ رحمان یہ بھی علم ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسا کہ لفظ اللہ علم ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ لفظ رحمان اکیلا اللہ سبحانہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جاتا، اضافت کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اگے جی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ کے لیے، ایسا اللہ جو عالمین کا پالنہار ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، مختص و لام اختصاص کیا جائے بھی نہیں سمجھوں، مختص ہیں اللہ کے لیے، ایسا اللہ صفت موصوف ہوئے، ایسا اللہ جو عالمین کا پالنہار ہے، پالنہار ہے۔ ہاں جی، تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ کے لیے، ایسا اللہ جو عالمین کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ۔ سوال مصنف علیہ الرحمن بعد اسمین بالبسملہ، بسم اللہ شریف کے بعد الحمدللہ کو اختیار کیا ہے، اس طرح کیوں کیا ہے؟ نمبر 1 جواب، یہ اقتدا ہے قرآن عظیم کی۔ نمبر 2 عمل ہے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پر، جیسا کہ نسائی وغیرہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مرفوعاً
سونیا فرمایا ہر امر زیبال جس کی ابتدا الحمدللہ سے نہ کی جائے وہ اقطع ہوتا ہے، وہ سوال ہے یہ دو حدیثیں کہ آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے، آغاز الحمدللہ سے ہونا چاہیے، حدیثوں کے درمیان تعارض ہے۔ بابیری کہندے نہیں کہ یہ ان کے جواب مشہور ہیں، ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ تے ہن کتاباں ساریاں شروع نے 15 بار تو پڑھ لیا بھی ابتدا دیاں 3 قسماں نے، ابتدا دیاں سمجھی گل ایشا بس۔ اور دوسرا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لائے علامہ، یہ اکتفا بعمل الاخیار صالحہ ہے کہ بزرگ اس طرح کرتے تھے، اپنی کتابوں میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ بھی ذکر کرتے تھے۔ اور وجہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کے لیے الحمدللہ لائے، وہ یہاں وہ نعمت جو اس مختصر کی تالیف ہے، جو اس تالیف ہے، تو لہٰذا آثار من جو اثر من آثارہا کہ اللہ کی نعمتوں کے میں سے ایک یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا علامہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لائے مقتبسا من کلامہ تعالی، اقتباس ہوندا ہے لغوی معنی دسیا سی بھی دوجے دی اگ کولوں اگ حاصل کرنی، تو اقتباس ہوتا ہے کہ دوسرے کی کلام سے کلام لینا۔ تو چونکہ قرآن مجید میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے، تو علامہ نے بھی اقتباس کیا کہ اس جیسا جملہ میں اپنی کتاب میں لکھوں تاکہ میری کتاب بابرکت ہو جائے، اس کو کہتے اقتباس من کلام اللہ تعالی۔ وَمُشِيرًا إِلَىٰ أَنَّهُ، اور اشارہ کیا ہے مصنف نے اس بات کی طرف کہ الحمدللہ یہ افضل المحامد ہے، یہ کیویں کہ اللہ رب کریم نے اپنی حمد کے مقام پر قرآن مجید میں یہی جملہ استعمال کیا ہے، اختیار کیا ہے، کیڑا الحمدللہ رب العالمین۔ اے شاباش ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اسی جملے کو اختیار کیا ہے تو لہٰذا یہ افضل المحامد ہے، ساری حمدوں میں سے یہ جملہ افضل ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈوں جی، حمد کا معنی جی، کس کا؟ حمد کا معنی حمد ثنا باللسان علی الجمیل، حمد ثنا باللسان علی الجمیل برابر ہے کہ حمد کا تعلق فضائل کے ساتھ ہو، یعنی حامد کو محمود کی طرف سے کوئی چیز ملے، یا فواضل کے ساتھ ہو، یعنی اس کی خوبیاں بیان کرنی۔ اور شکر کا معنی، بے شکر کا لغوی معنی فعل ینبئ عن تعظیم المنعم بسبب الانعام، شکر کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل جو خبر دے منعم کی تعظیم سے لیکن بسبب انعام کے، کہ اس نے انعام کیا ہے۔ آگے عام ہے کہ وہ جو فعل ہے وہ ذکر باللسان کی شکل میں ہو، یا اعتقاد کی شکل میں ہو، یا محبت بالقلب کی شکل میں ہو، یا عمل کی شکل میں ہو، اور خدمت بالارکان کی شکل میں ہو، کسی بھی طریقے سے کرے جی۔ اب خلاصہ، لہٰذا حمد کا مورد لسان وحدہ ہے، اور حمد کا متعلق عام ہے، نعمت ہو یا نعمت کا، اور شکر کا مورد زبان سے عام ہے، دل بھی ہے، ارکان بھی ہے، شکر کا مورد زبان سے عام ہے وغیرہ، اور شکر کا متعلق خاص ہے، کون؟ نعمت کے لیے، لہٰذا حمد عام ہے شکر سے باعتبار متعلق کے، اور اخص ہے باعتبار
صرف زبان سے. اور شکر بالعکس ہے، شکر عام ہے باعتبار مورد کے، اخص ہے باعتبار متعلق کے، چونکہ یہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ اچھا جی، الحمدللہ، الحمدللہ. جان موشی کہہ رہے ہیں کہ یہ الحمدللہ سے لے کر نا وہ آگے ہے او بالقدوری تک، او قدوری پر الہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. یہاں سے نون شروع ہوتا ہے، وہاں الہ ہے. بے نسخہ یہاں سے یہاں تک، نسخہ یہاں سے یہاں تک. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بعض نسخوں میں یہ عبارت ہے، یہ جو ساری پڑھ رہے ہو بسم اللہ کے بعد، سنیں ہی، اور بعض نسخوں میں یہ نہیں ہے. تو میں نے جو ہے نا عبارت لکھی ہے اور اس کی جو ہے نا وضاحت بھی کر دی ہے. تو بعض نسخوں میں یہ نسخہ نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارت. علامہ حدادی نے اسی لیے اس کی شرح نہیں کی کہ ان کے پاس جو نسخہ ہے وہ اسی طرح ہے. جی الحمدللہ، الحمدللہ. یہ للہ میں جو لام ہے یہ اختصاص کے لیے، کہ ساری حمدیں مختص ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ الحمد للرحمن، الحمد للرحیم، الحمد للخالق کی بجائے الحمد للہ اس میں جلالت کو اختیار کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا کہ بھی سوال ہے کہ الحمد للرحمن الحمد للرحیم کی جگہ وغیرہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کی بجائے اس میں جلالت اللہ کو کیوں خاص کیا الحمدللہ میں؟ تو یہ اس لیے اختیار کیا ہے باقی اسماء کی بنسبت کہ اگر کوئی اور صفاتی نام ہوتا تو شاید وام پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد صرف اس وصف کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کی اللہ الحمد للخالق، تو مطلب ہوتا کہ اللہ کی حمد اس لیے ہے کہ وہ خالق ہے. الحمد للرحمن، اللہ کی حمد اس لیے کہ وہ رحمت کرتا ہے. تو پھر یہ دوسرے اعتبار سے حمد نہ ہو، حالانکہ حمد ہر اعتبار سے اللہ کے لیے. اس لیے انہوں نے اس میں جلالت کو اختیار کیا کہ اللہ ذاتی طور پر حمد کا مستحق ہے کہ مخلوق اس کی حمد کرے. کیا اس لیے اللہ اس میں جلالت کو اختیار کیا کہ تاکہ یہ وہم نہ پڑے کہ اللہ تعالی حمد کا مستحق ہے اس وصف کی وجہ سے، حالانکہ اس طرح نہیں، اللہ تعالی حمد کا مستحق ہے ذاتی طور پر، تو اس لیے اس میں جلالت اختیار کیا ہے. اچھا جی، سوال ہے حمد ہے صفت، جی اس وہ حمد دلالت کرتی صفت پر کہ اللہ کی حمد، اور اس میں جلالت دلالت کرتا ہے ذات پر. تو دال بر ذات مقدم ہونا چاہیے دال بر صفت پاسی. کیا کہ سوال ہے کہ حمد جو ہے کہ وصف ہے اور نہ دال بر وصف ہے، دال بر وصف ہے، جس معنی پر دلالت کرتا ہے. اللہ کی تعریف، تعریف صفت ہے نا، تعریف جوڑ تو نہیں نا، جس کی تعریف ہے اس کے ساتھ قائم ہے، تو جو عرضیں قائم ہوتی ہیں وہ صفتیں ہوتے ہیں. دال بر صفت ہے اور اس میں جلالت دال بر ذات، تو دال بر ذات دال بر صفت پر مقدم ہونا چاہیے، کیونکہ ذات پہلے ہے صفت بعد. اللہ اگرچہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی صفتیں اکٹھی ہیں، یہ نہیں کہ اللہ پہلے موجود ہوا نعوذ باللہ پھر صفتیں، یہ نہیں، وہ اللہ بھی قدیم ہے صفات بھی قدیم. تو اس کا جواب دیا ہے کہ اصل میں مقام کا لحاظ ہوتا ہے.
کس کا؟ مقام کا لحاظ بلاغت کا قانون ہے کہ مقام کا لحاظ ہوتا ہے، تو چونکہ یہ مقام حمد ہے اس لیے دال بر صفت کو مقدم کیا۔ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقام کا لحاظ ہوتا ہے، تو یہ چونکہ مقام حمد ہے اس لیے دال بر صفت کو مقدم کیا ہے دال بر ذات پر۔ چلو جی، العالمین نظر آ رہی؟ یہ جمع ہے عالم کی، یہ جمع ہے عالم کی، اور عالم لغت میں اس شے کا نام ہے جس کے ذریعے کسی شے کا علم آ جائے۔ عالم لغت میں اس شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی دوسری شے کا علم آ جائے، جس کے ذریعے کسی دوسری شے کا علم آ جائے۔ مشتق ہے علم اور علامت سے، پھر یہ تو لغوی معنی ہے، پھر عالم کا استعمال غالب ہے ان چیزوں میں جن کے ذریعے ثانے کا علم آتا ہے، یعنی مخلوقات، پوری مخلوق، ہر فرد یہ عالم ہے، اس لیے کہ عقل ہو تو ہر فرد جو ہے وہ ثانے کے وجود پر وہ دلیل ہے، ثانے کے وجود پر وہ دلیل ہے۔ بھئی یہ تو حادث ہے، حادث کی دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں، ترجیح کیسے ہوئی ہے؟ تو یہ دلیل ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ثانے ہے، اس کا کوئی ثانے ہے۔ سنیں، اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کس کو کہتے ہیں؟ تو عالم ما سوی اللہ من الموجودات، اللہ کے سوا سارے موجودات ان کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ لہذا اس صورت پر ہر موجود کلا وہ کیا ہے؟ عالم ہے، اس لیے کہ ہر ایک شے سے، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، چیمٹی سے لے کر ہاتھی تک، اور انسان، جنات، سارے فرشتے، ہر شے، آسمان، ستارے، چاند، سورج، یہ ہر شے جو ہے یہ وہ ہیں کہ جن سے ثانے کا علم آتا ہے، جن سے علم آتا ہے، اور اسی لیے اس کی جمع عوالم بھی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ عوالم۔ پھر اس کی جمع عالمین، نسبی جری حالت، اور عالمون رفیع حالت۔ سوال ہے کہ یہ تو جمع آتی ہے ذوی العقول کی، اور عالم میں 3 ذوی العقول ہیں، بقایا سارے غیر ذوی العقول ہیں، تو اس کا جواب دیا ہے کہ ذوی العقول کو غلبہ دیا۔ جی کیا اس کا جواب ہے کہ ذوی العقول کو غلبہ دیا۔ اگے جی والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت متقین کے لیے ہے، اور عاقبت متقین کے لیے ہے، جی اور عاقبت متقین کے لیے ہے۔ سوال ہے یہ آخرت تو سب کی ہونی ہے، صرف متقین کی نہیں ہونی ہے؟ جی سوال ہے کہ آخرت سب کی ہونی ہے، صرف متقین کی نہیں ہونی، تو اس کا جواب ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، تو اس کا جواب ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے۔ وَحُسْنُ الْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھی آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ جی اس کا جواب ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، وَحُسْنُ الْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھی عاقبت متقین کے لیے ہے، اچھی عاقبت متقین کے لیے ہے۔ شاباش ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ اس جملے کا پہلے جملے کے ساتھ ارتباط کی تقریر مشہور تھی، ہم نے چھوڑ دی ہے، اس کے ساتھ اس پر عطف ہے۔ اچھا جی، متقین یہ جمع ہے متقی کی۔ متقی کون ہوتا ہے؟ اور یہ اسم فاعل ہے، متقی وقا ہو، فتقا۔ تقوی کیا ہے؟ کہ جعل النفس فی وقایت مما یخاف، بنانا نفس کو ان چیزوں سے حفاظت میں جن سے خوف ہے، جن سے اخروی خوف ہے نا، نفس کو ان چیزوں سے بچانا،
نفس کو ان چیزوں سے بچانا۔ اچھا جی، بعض نے کہا ہے کہ تقوی نفس کی حفاظت کرنی ان چیزوں سے جو تکلیف دیں رقۃ القلب کو، جن چیزوں کے ذریعے رقۃ القلب خراب ہوتی ہے ان چیزوں سے نفس کو بچانا۔ تو رقۃ القلب خراب ہوتی ہے گناہوں سے، لہذا نفس کو گناہوں سے بچانا۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟ بترک المحظور ہوگا، ممنوعات کو چھوڑنے سے ہوگا، ورنہ دل گندا ہو جائے گا۔ اور بعض مباحات بھی چھوڑنے پڑیں گے جو گند کی طرف لے جاتے ہیں، وہ حدیث چراگاہ قریب لے جائیں گے تو قریب ہے کہ ڈنگر داخل ہو جائیں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ تقوی ترک اصرار علی المعصیت و ترک اغترار بالطاعت، معصیت کے اصرار کا ترک اور طاعت کے ذریعے دھوکہ کھانے کا ترک۔ طاعت کے ذریعے دھوکہ کھانے کا معصیت پر اصرار کا ترک، یہ کیا ہے؟ تقوی۔ بعض نے کہا ہے تقوی یہ ہے اقتداء بالنبی و اصحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین، سنیں، اور اچھی عاقبت متقین کے لیے ہے۔ جی، اچھی عاقبت متقین کے لیے ہے، اور اچھی عاقبت متقین کے لیے ہے۔